الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر جمعرات دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور آج اسی سلسلے میں باب المدینہ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی جامع مسجد غوثیہ میں عاشقان رسول ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں درود پاک کی فضیلت بیان کروں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اپنی عادت بنائیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ میرے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی، میرے ساتھ مل کر کر لیں نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ویسے تو سارا ہفتہ ہی ہر لمحہ ہی درود پاک بندہ پڑھتا رہے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ خاص طور پر جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن یہ خاص درود پاک پڑھنے کے اوقات ہیں۔ یعنی جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل درود بیان فرمائے، وہاں علماء نے جب درود شریف کی حدیثوں کو جمع کیا، فضائل درود کی حدیثوں کو جمع کیا، تو اس میں الگ چیپٹر باندھا، الگ باب باندھا کہ جس میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن درود پڑھنے کے جو فضائل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے اس کو الگ سے لکھا۔ انہی میں سے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ یعنی جمعرات کی رات ایک اسپیشل اس دنیا میں اہتمام ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور وہ کیا لے کر آتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ، سونے کے قلم، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ، آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی یہ جمعرات کی رات مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی ان مسلمانوں کے نام، ان امتیوں کے نام لکھے جاتے ہیں ان اسپیشل ڈاکیومنٹس پر، ان اسپیشل کاغذات پر کہ جو جمعرات کے دن اور جو جمعرات کی جو رات چل رہی ہے اس میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جمعرات کا دن بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بڑا پیارا ہے درود پڑھنے کے لیے، جمعرات کی رات بھی بڑی اہم ہے۔ اور سبحان اللہ جب جمعہ کا دن آتا ہے، اب کل جمعہ کا دن شروع ہو جائے گا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک حدیث جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اٹ مینز جمعرات کے دن سے لے کر جمعے کے دن کے اختتام تک یہ 2 دن، اور خاص طور پہ آج کی رات یہ خاص وقت ہے درود پاک پڑھنے کا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے ہمیں ان دنوں میں ان لمحات میں پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک سے ایک عظیم ہستی الحمدللہ اس دنیا میں تشریف لائی۔ نبی پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، وجہ تخلیق کائنات ہے، پھر انبیاء کرام کا سلسلہ، پھر صحابہ کرام کا سلسلہ،
پھر تابعین، تبا تابعین، بڑے بڑے اولیاء کاملین، یعنی ایسی ایسی نیک ہستیاں، اتنی عظیم پرسنالٹیز دنیا میں آئیں کہ جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ ہم نے سننا ہے کہ ان کے نام کو تو، یعنی ان کے نام کے ایک حصے کو تو ساری دنیا جانتی ہے، شاید آپ بھی سارے جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس کتاب کا نام بھی شاید دنیا کے ہر مسلمان کو پتہ ہے، مگر وہ ہیں کون؟ ان کی سیرت کیا ہے؟ وہ کیسے اتنے بڑے بزرگ بنے؟ ان کی کتاب کو دنیا میں اتنی شہرت کیسے مل گئی؟ یعنی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر دنیا میں کسی کتاب کا سب سے زیادہ شہرہ ہے، دنیا میں اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ عقیدت و محبت سے پڑھا جاتا ہے، اور بلکہ اس کو قرآن پاک کے بعد، جملہ سنیے گا، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے، سب سے عظیم کتاب مانا جاتا ہے، ایسی عظیم کتاب اس شخصیت نے لکھی کیسے؟ یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ بڑی امیزنگ داستان ہے، یہ بڑے پیارے واقعات ہیں، اور اس عظیم ہستی کے آج ہم ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں کہ شوال المکرم سے بھی، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس سے بھی ان ہستی کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ وہ ہستی کون سی ہیں ضرور ان کے بارے میں بتاؤں گا، جو کچھ کتابوں سے شغف رکھتے ہیں وہ کچھ تو پہنچ گئے ہوں گے، مگر ان کا عبادت کا ذوق دیکھیے، یہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں گم کیسے ہو جاتے تھے، کہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے شاگردوں کو دعوت دی، اپنے شاگردوں کو دعوت دی، آپ کے شاگردوں نے آپ کو دعوت دی، ان بزرگ کو ان کے شاگردوں نے دعوت دی کہ حضور ہمارے یہاں آئیے۔ یہ بزرگ ان کے گھر تشریف لے گئے، جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھی، پھر نوافل شروع کر دیے، جب فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی قمیص کا کنارہ اٹھایا۔ ابھی ذرا غور سے سنیے گا، سب نے عشاء مغرب کی نماز ادا کی ہے نا، انہوں نے ظہر پڑھنے کے بعد اپنے قمیص کا کنارہ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میرے قمیص کے اندر کیا ہے۔ دیکھا گیا تو ایک زہریلا کیڑا موجود تھا جس نے 16 یا 17 جگہ پر آپ کو ڈنک مارا تھا، نماز کے دوران 16 یا 17 مقامات پر ڈنک مارا تھا، جس کے سبب آپ کا جسم مبارک سوج چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کیڑے نے پہلا ڈنک مارا، اسی وقت نماز توڑ دیتے، آپ نماز ہی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی، قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے چاہا، میرے دل نے کہا پہلے سورت پوری کر لوں پھر سلام پھیروں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا جذبہ تھا، کیا محویت تھی، کیا استغراق تھا، کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا انداز ہے کہ زہریلا کیڑا ڈنک مار رہا ہے، 1 2 نہیں 16 ڈنک، مگر رب کی باتیں ہیں قرآن میں، رب کی پیاری شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ فوکس کیسا ہونا چاہیے، خشوع و خضوع کا عالم کیا تھا۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ عظیم ہستی کون سی ہیں؟ وہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ہم سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور کیا شاندار کتاب لکھی۔ انشاءاللہ بیان کے آگے جا کر بتاؤں گا، عرض کروں گا انشاءاللہ کہ کیسے لکھی وہ کتاب، کس عقیدت کے ساتھ لکھی۔ مگر آپ کی جو ولادت ہے وہ مشہور شہر، آج کل وہ شہر رشیا کے اندر موجود ہے جس کو بخارا کہا جاتا ہے، 13 شوال کو جمعہ کے دن بعد نماز عصر جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ امام بخاری کا نام تو شاید سب نے سنا ہوگا یہ لفظ تو، مگر اصل نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ آپ کا نام محمد، والد کا نام اسماعیل، ان کے والد کا نام ابراہیم، یعنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، یہ آپ کا نسب ہو گیا۔ امام بخاری کے جو پردادا تھے جن کا نام مغیرہ تھا، یہ کاشتکار تھے اور مسلمان نہیں تھے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن بعد میں حاکم بخارا یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ امام بخاری کی عمر مبارک 62 سال تھی، اور یکم شوال کو یعنی عید الفطر کی رات
آپ نے حالت بیماری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور انتقال بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور آج بھی بخارا میں سمرقند کے قریب آپ کا مزار شریف موجود ہے۔ جو رشیا عاشقان رسول جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے سمرقند میں امام بخاری کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تربت امام بخاری پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ کے بڑے مشہور القابات ہیں امیر المومنین فی الحدیث۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے امیر المومنین کا نام جب بھی سنا، بڑے بڑے صحابہ اکرام کا نام ان کے ساتھ سنا، مگر آپ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، حدیث کے میدان کے امام کہلائے، حافظ الحدیث، محدث، مفتی، حبر الاسلام، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ امام بخاری نے کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، یہ بڑی امیزنگ بات ہے۔ نارملی اگر میں آپ سے پوچھوں، مجھ سے کوئی پوچھے تو چلیں اسکول پڑھی تھی تو اس میں کچھ اساتذہ تھے، اس سے پہلے مدرسہ پڑھا تھا اس میں کچھ اساتذہ تھے، بعد میں اگر کسی نے درس نظامی کر لیا تو اس کے کچھ اساتذہ ہیں۔ انسان بہت سارا علم بھی حاصل کر لے تو زندگی میں 30-40، زیادہ کر لے تو 50 اساتذہ سے اس نے علم حاصل کیا ہوگا۔ امام بخاری کو علم دین کا شوق دیکھو کیسا تھا، آپ کے اساتذہ کی تعداد 1080 کے قریب ہے۔ علم کے سمندر ایسے نہیں بنے، کہاں کہاں جا کر زانوئے تلمس طے کیے، کہاں کہاں جا کر علماء کے فیضان کو حاصل کیا۔ آج جناب علم دین حاصل کرنے کی بات کرو تو لوگ کہتے ٹائم نہیں ہے، بس جناب وہ ہماری مسجد کے قاری صاحب سے پڑھ لیں گے۔ یہ بزرگان دین تلاش کرتے تھے کہ کس کے پاس کون سی حدیث ہے، فقہ میں کون ماہر ہے، علم کلام کا کون امام ہے، جا جا کر اس سے فیض حاصل کرتے کہ برکتیں مل جائیں۔ اچھا، میں نے امام بخاری کا جو شروع میں واقعہ سنایا، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ، جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو بعد میں بیان سنیں اور جو مجھے سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب سے میں اپنے آپ سے بھی امتحان لوں۔ ہم سب نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے، جنہوں نے با جماعت پڑھی ہے اور جنہوں نے بعد میں چینل پر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ نے ظہر مغرب پڑھی ہو، عشاء پڑھی ہو یا فجر پڑھی ہو، وہ نماز جو ہم تلاوت والی جہری نماز جس کو کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز میں امام صاحب نے کون کون سی آیت تلاوت کی، کون سی صورت تلاوت کی، پہلی رکعت میں کس صورت کی آیتیں تھیں اور دوسری میں کس صورت کی آیت تھی؟ ہمیں یہ بھی شاید یاد نہیں ہوگا۔ امام بخاری تو نماز میں زہریلا کیڑا ڈنک مارے تو پتہ نہ چلے، اور ہمارا نماز سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہی سوچ میں پڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں رکعتیں کتنی پڑھی ہیں۔ یہ حال ہے، دھیان ہی کہیں اور ہے، خیالات ہی کہیں اور ہیں۔ سوچئے ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، کسی کو پرائم منسٹر سے ملاقات کا موقع مل جائے یا جناب وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہو اور اپنی کوئی فائل لے کر جانا ہو، اپنا کوئی پلاٹ ہو جس پہ سائن کرانا ہو، اپنی کوئی نوکری کی یا قرضے کی درخواست ہو، بڑی مشکل سے بڑی سورس لگا کر اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی فلاں تاریخ کو اتنے بجے سی ایم سے یا پی ایم سے یا فلاں وزیر سے ملاقات ہے۔ سچ بتاؤ ان 5 منٹ میں ہمارا دھیان کدھر ہوگا؟ صاحب کی طرف توجہ کر لیں، سائن کر دیں۔ ادھر جا کے کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کوئی سوچے گا ارے بھائی 5 منٹ ملے اپنا کام کروا لو۔ دنیا کے کسی افسر کے پاس جاؤ تو تمہارا خیال اسی کی طرف ہے۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے دربار میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کا دھیان دوستوں میں ہے، کسی کا دھیان کھیل کود میں ہے، کسی کا دھیان کاروبار میں ہے۔ ایک چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص پکا نمازی، با جماعت نماز پڑھنے والا، روزانہ جماعت سے نماز پڑھتا، ایک دن عشاء کی جماعت پڑھنے آیا تو جماعت چلی گئی، لیٹ ہو گیا تو رونے لگا۔ کسی نے کہا بھائی اتنی محبت جماعت سے؟ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، جماعت چلی گئی۔ کہتا ہے اس لیے نہیں رو رہا، جماعت چلی گئی۔ روزانہ امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں اپنی ساری دن کی دکان کا حساب کر لیتا تھا، اب مجھے خود نماز پڑھنی پڑے گی تو حساب کتاب کے لیے الگ ٹائم دینا پڑے گا۔ یہ حال ہے ہمارا کہ نماز میں آج ابھی سلام پھیر کر، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو کسی دن خود ہی ٹیسٹ کر لیجئے گا، تھوڑی دیر بعد پھر عشاء پڑھنی ہے ہم نے، سلام پھیرتے ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کون سی آیتیں پڑھی، بالکل دھیان کہیں اور ہے۔ ایسا نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو تمام دنیاوی خیالات سے پاک۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا کام کرے، میں بھی تو اپنا کام کروں نا۔
رحمان کی بارگاہ میں ہوں اور شیطان کی سنوں؟ میرا کام یہ ہو کہ بس میں ہوں اور میرے رب کی ذات ہو، میں اس کی یاد میں نماز پڑھوں۔ بزرگان دین نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کئی واقعات ہیں میرے پاس، چونکہ اور بھی باتیں ہیں، ورنہ اسی موضوع پر بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، مگر آج ایک نیت کر لیں۔ میں آپ کو اس کا فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ بہت سارے اسلام بھائی کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خیالات کہیں اور کے آتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ غور کریں کہ میں اگر خود نماز پڑھتا ہوں تو کیا کیا پڑھتا ہوں۔ پہلے سورہ فاتحہ، اس سے پہلے ثنا، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، ثنا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد عموماً 10 12 15 صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، وہ صورتیں جو ہم جب اپنی نماز پڑھتے ہیں پہلے تو وہ نوٹ کر لیں۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اگر وطر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ پوری دعائیں نہ لکھیں، نوٹ کریں دعائے قنوت، وطر میں کیا پڑھنا ہے۔ اب یہ 8 10 15 چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں پلس کرتے ہیں کہ جب میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں تو امام صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ امام صاحب عموماً 30ویں پارے کے اندر سے کوئی نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ 30واں پارہ لکھ لیں۔ امام صاحب کبھی کبھی سورہ یاسین کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، اور میں بھی سورہ یاسین کبھی کبھی تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ یاسین لکھیں۔ سورہ ملک کی تلاوت سنتا ہوں، پھر بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سورہ ملک بھی لکھ لیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے امام صاحب، مزہ بھی بڑا آتا ہے، سمجھ کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی سی کوشش کر لیں، زندگی مزیدار ہو جائے گی، واللہ میری بات سمجھنا۔ آپ اب کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میں خود جو نماز پڑھتا ہوں نا، اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اب بڑا آسان ہو گیا ہے، سافٹ ویئر آ گئے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے آ گئے ہیں، ترجمہ کنز الایمان۔ اچھا، اب بہانے کرنے ہوتے تھے نا لوگوں کو، ارے بھائی کنز الایمان پڑھتے سمجھ نہیں آتا، 100 سال پرانی اردو ہے۔ چلو بھائی، دعوت اسلامی نے یہ بھی آسانی کر دی کہ ترجمہ کنز الایمان کا فیضان لے کر آسان اردو میں، آج کی موجودہ اردو میں ترجمہ قرآن کنز العرفان عطا کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں جو ترجمہ ہے نا، مفتی صاحب نے جو لکھا ہے، مفتی قاسم صاحب نے، وہ ترجمہ کنز العرفان ہے۔ اچھا، اسی کے تحت تفسیر بڑی آسان اردو میں۔ اب کریں کیا؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، سورہ فاتحہ کو کم از کم 12 بار ترجمے کے ساتھ اور اس کی 2-3 بار تفسیر پڑھ لیں۔ اب سورہ فاتحہ ادھر بیٹھ جائے گی، جب بھی آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، اب اس کا ترجمہ ذہن میں آئے گا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھتے جائیں گے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں گے تو تصور ہوگا کہ مولا مجھے سیدھا راستہ چلا دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، ان سے بچا جن پر تو نے غضب کیا۔ آپ قرآن کے ساتھ رہیں گے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے۔ کبھی سورہ فیل پڑھیں گے تو اصحاب فیل کا واقعہ یاد آ جائے گا، سورہ ناس پڑھیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے نجات کا ذہن بن جائے گا، سورہ اخلاص پڑھیں گے تو رب کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی شان، قل هو اللہ قربین کے مالک کی بات ہوگی۔ کبھی اس نے جو موتی بنائے، آبشار بنائے، اس نے نعمتیں عطا کی، دنیا کی ان نعمتوں کا جب تذکرہ رب نے قرآن میں کیا تو اللہ کی نعمت سے سر عقیدت سے جھکنے لگ جائے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، اگر قرآن کی ان صورتوں کو ایک بار آپ صحیح طریقے سے سمجھ لو، آپ کا جی نہیں چاہے گا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہے گا امام صاحب تلاوت کرتے رہیں، میرے رب کی باتیں سناتے رہیں، رب کا کلام پڑھتے رہیں، اور میں رب کی پیاری پیاری باتیں سنتا رہوں۔ پرابلم یہ ہے، ہمارے پاس دنیا بھر کی چیزیں سیکھنے کا ٹائم ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ میں نے آپ کو پورے قرآن کی بات نہیں کی، ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ارے پورا قرآن یاد کرنا، پورا قرآن سمجھنا، یہ تو سالوں کا کام ہے۔ یہ صرف جو میں نے آپ کو نصاب بتایا ہے، یہ 1 مہینے کی محنت ہے۔ 1 مہینے لگ کر آپ قرآن کی ان آیتوں کو، ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ چند بار پڑھ لیجئے، اب پھر دیکھیں آپ کا دل نماز میں کیسے لگتا ہے، پھر خیالات نہیں آتے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اگر پھر بھی وسوسہ آتا ہے، پھر بھی خیال آتا ہے، آپ جھٹکیے اس کو، شیطان کی ان باتوں سے اپنے آپ کو بار بار نماز کے دوران ہی دل میں اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کیا خیال کر رہا ہوں۔ میرا خیال تو اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ اے کاش ہم ایسی نماز پڑھیں جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے۔ علماء کرام کیسی نماز پڑھتے کہ یہ آج جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ کرے ایسی نماز ادا کرنا نصیب ہو جائے۔ امام بخاری کی چھوٹی عمر میں ایک عظیم واقعہ ہوا، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ اتنے بڑے امام ہیں، اتنی ساری حدیثیں جن کو یاد تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی چھوٹی عمر میں جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ کی والدہ پر آ گئی۔ اب
بچپن میں امام بخاری نابینا ہو گئے. جی جناب، وہ امام جن کو ابھی آپ سنیں گے کتنی حدیثیں یاد تھیں اور کتنا بڑا دین کا کام کیا، بچپن میں نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی. اگر وہ کی آنکھیں نہ آتی تو وہ امام کیسے بنتے؟ سنو، اب آپ کی والدہ رونا شروع کر دیتی ہیں. ماں ہے نا، کاش ماں کی قدر سمجھ آ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ اس صدمے سے روتی رہتی اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں مانگا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں واپس آ جائیں، اس کی بینائی واپس آ جائے. ایک رات امام بخاری سوتے ہیں، قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، دل کی آنکھیں کھل گئیں. خواب میں دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. یہ واقعہ کسی اور کتاب میں نہیں، تفہیم البخاری میں یہ کتاب ایک واقعہ موجود ہے. امام بخاری کے خواب میں کون آئے؟ اچھا، امام بخاری کے خواب میں نہیں بلکہ ان کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اور فرمایا آپ اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں، مبارک ہو آپ کے بیٹے کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. اب جب صبح ہوئی تو فوراً اپنے بیٹے کو دیکھا، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی. یہ ہے ماں کی دعا. دل سے دعا ہونا، ویسے ہر مومن کی دعا دل سے نکلے بڑا درجہ رکھتی ہے، مگر جن کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں، جن کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوں، اے میرے وہ بچوں جو مجھے سن رہے ہیں، اے وہ نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ کی دعائیں لینا، ان کی ہائے نہ لینا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کی وہ نعمت ہیں. آپ دنیا کی ہر پریشانی سے نکل جاؤ گے اگر پیچھے ماں کی دعا ہے، پیچھے والد کی دعا ہے، اگر یہ ساتھ ہے نا تو رب کی رحمت بھی ساتھ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا، کہ جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی صبح اٹھا اور ماں باپ راضی ہیں، فرمایا جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو، ایک چلا جائے، اب ایک باقی ہے، وہ راضی ہے تو جنت کا 1 دروازہ کھلتا ہے. اور سنو، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ٹینشن میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ایک ہو تو جہنم کا 1 دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کرے. بعض اوقات بچے کہتے ہیں ماں باپ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ سختی کرتے ہیں، اس لیے ہم رپلائی میں ایسا کرتے ہیں. سوال کیا کسی شخص نے، اگرچہ وہ ظلم کریں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں. 3 بار نبی پاک نے فرمایا کہ ماں باپ اگرچہ ظلم کریں لیکن بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو تکلیف پہنچائے. مگر آج پوچھو بوڑھے ماں باپ سے، ساری زندگی جن بچوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، ساری زندگی ان کے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو لقمے کھلائے، اپنے بچے کے مستقبل کے لیے باپ نے اپنی خواہشات کو مارا. مگر وہی بچہ جب بڑا ہو گیا، اب ماں باپ کی ہونا تو یہ چاہیے تھا، ارے بچہ جوان ہوا، باپ کے سکھ میں اضافہ ہوتا، ماں کی راحت میں اضافہ ہوتا. مگر آج کون سا گھر ہے اس سے پوچھو کہ بیٹا بڑا ہوا، بیٹی بڑی ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ماں باپ سکھ کا سانس لیتے، لیکن ان کی ٹینشن ہی بڑھتی جا رہی ہے. ارے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، ان کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آج بوڑھے ماں باپ کے دل میں ہم تکلیف داخل کریں یا راحت داخل کریں. حالانکہ علماء نے لکھا، سنو میری بات، علماء نے لکھا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھے جیسے کہ ماں باپ آقا ہوں اور بیٹا غلام ہو. جس طرح غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے نا، اس طرح بیٹے کو رہنا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ ماں باپ غلام ہیں اور بیٹا آقا بنا ہوا ہے. بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹا میری بات تو سن لو، میرا یہ کام تو کر دو، تھوڑے پیسے تو دے دو. بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے میرے ہیں آپ کے تھوڑی ہیں. سوچئے، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہی ماں باپ جنہوں نے بڑی خواہشوں کے ساتھ بچے کی شادی کروائی ہوتی ہے، وہی بیٹا اب شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے. ذرا سمجھیے گا، یہ ناراض ہو گئے نا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. امام بخاری کے اس واقعے سے سیکھو کہ ان کی ماں نے دعا کی، اللہ نے بینائی لوٹا دی.
جس کی ماں کے دل سے ہاں نکل گئی، جس کے والد نے اپنے بیٹے کے غم میں زندگی گزار دی، اس بچے کا کیا ہونا ہے؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک. آقا فرماتے وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے. ماں باپ ہی جنت بنا سکتے ہیں، اگر ان کو راضی کر لو رب راضی ہو جائے گا. یہی ناراض ہو گئے تو جنت جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا. ان کو ناراض نہ کرنا. مگر آج نہیں ہے احساس، آج فکر بھی نہیں ہے. خدا را ایسا نہ کریں. اور بلکہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ نے امام بخاری کا واقعہ سنا نا. افضل البشر، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے. ایک وجہ آپ کے عتیق جو لقب پڑا وہ کیسے پڑا کہ آپ کی والدہ کے یہاں کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر بیت اللہ میں چلی گئی، کعبے پر گئیں اور گر گڑا کر دعا کی، اے میرے پروردگار اگر میرا یہ بیٹا موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا فرما دے. اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا. یہ ماں کی دعا تھی. حضرت ابوبکر صدیق کو جو لقب ملا عتیق، اس میں ایک بڑی وجہ آپ کی والدہ کی دعا ہے. تو بڑے بڑے بزرگوں کو مرتبہ ملا ہے ماں کی دعا کی وجہ سے. مگر آج کس کو احساس ہے؟ ایک بڑی عجیب سی روایت میں نے پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کسائی کے ساتھ جو جنت میں پڑوسی بننے کا کسائی کو شرف ملا، اس کے پیچھے بات تو یہ تھی نا کہ اس کی ماں دعا دیتی تھی. مگر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنے والا. اتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آپ جب کوہ طور پر جاتے تھے کلام کرتے تھے. ارشاد ہوا اے موسیٰ اب سنبھل کے بات کرنا، اب سنبھل کے بات کرنا. آپ نے عرض کی مولا پہلے بھی آتا رہا ہوں، اس سے پہلے تو کبھی یہ نہیں کہا گیا. ارشاد ہوا اے موسیٰ پہلے جب تم آتے تھے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں تھیں، اب وہ دعا کرنے والی نہیں رہی ہے. خدا کی قسم ماں ہوتی ہے نا بڑی ڈھارس ہوتی ہے. والد کا سایہ ہے تو کر لو قدر. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، آج کون ہے جس کے پاس جا کر وہ بچہ دعا کروائے؟ آج کون ہے جس کے قدموں میں جا کر کہے کہ ماں پریشان ہوں دعا کر دے؟ جس کی ماں ہے قدر کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو تکلیف نہ دو. جب چلے جائیں گے پھر بہت یاد آئیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. خدا کی قسم ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ وہ چلے جائیں نا لاکھوں مل جائیں اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتے. انکنڈیشنل پیار کرتی ہے ماں. کون ہے جو ہمارے بیمار ہونے پر خود تڑپ جائے؟ ہمیں تکلیف ہو تو اسے تکلیف ہو، ہم پریشان ہو تو وہ پریشان ہو جائے. دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی اور نہیں ہے. ہم رات کو دیر سے آئیں تو وہ جاگتی رہے، ہم سفر پر جائیں تو وہ دعائیں کرتی رہے، ہم سے پوچھتی رہے بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے. ارے حق تو یہ تھا کہ بیٹا پوچھتا ماں تم بوڑھی ہو گئی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے. مگر وہ خود بیمار ہے، اسے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، اسے بیٹی کی فکر ہوتی ہے. اس کی بیٹی اپنے سسرال میں جا کر پریشان ہو، ماں اپنے گھر میں رو رہی ہوتی ہے. اس کی بیٹی کو کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، ماں کو چین نہیں آتا. اپنے بچوں کو اگر پیسے دینے پڑے تو بعض اوقات تھوڑے تھوڑے خود جمع کر کے اپنی بچوں کو دے دیتی، چھپ چھپا کے دے دیتی کہ میرے بچے سکھی ہو جائے. مگر ان بچوں کو یہ احساس نہیں کہ بڑھاپے میں تو ماں باپ کو سکھ دینا ہے نا، انہیں تکلیف نہیں دینی ہے، ان کی دعائیں لینی ہے. آپ میں سے کوئی کسی پریشانی میں ہے نا جو یہاں موجود ہے اور جو مدری چینل پر مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں اگر ماں ہے نا چلے جاؤ اور ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر. ایک تو یہ کہ میں کہوں امی دعا کرو ابو دعا کرو وہ الگ بات ہے، تو پھر بھی کرتے ہیں. لیکن میں کہوں نا مگر خدمت اتنی کروں کہ ماں دل سے دعا دے، والد دل سے دعا دے کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کرنا، میرے بچے کو بخش دے، میرے بچے کی مشکلیں آسان کر دے. خدا کی قسم
جس بچے کے ساتھ اس طرح دل کی دعائیں ہیں نا ماں باپ کی، وہ ترقی کرے گا، اس کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی دنیا اچھی، اللہ نے چاہا آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور جو ستاتے ہیں ماں باپ کو، جو ڈانٹتے ہیں ماں باپ کو، نہیں مانتے ماں باپ کی، وہ ہنسی میں اڑاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ان کا کام ہی ہے یہ سمجھانا، جب دیکھو سمجھاتے رہتے ہیں، نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن تم اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے، بربادی کہیں مقدر نہ ہو جائے۔ اور یہ مقافات عمل ہے، یاد رکھیے، جس نے زندگی میں ماں باپ کو ستایا نا، اس کے بچے اس کو اپنی زندگی میں ستائیں گے، اور جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے وہ اپنے بچوں میں بھی سکھ دیکھے گا۔ خدا را کبھی ایسا نہ کرنا۔ اور میں آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ماں باپ کی ماں باپ کی اگر دل سے کوئی ایسی بات نکل گئی، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کتاب بڑی خوبصورت لکھی، نیکی کی دعوت، اس کتاب میں واقعہ لکھا کہ زمخشری جو معتزلی فرقے کا ایک عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ وہ زمخشری کہتا ہے یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، ہوا یہ کہ میں بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی، اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر لٹک رہی تھی، میں نے بڑی بے دردی سے وہ ڈوری کھینچی، چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا، صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے بد دعا نکلی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے، اللہ تیری ٹانگ کاٹے۔ وہ کہتے ہیں بات تو میں بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے بخارا کا سفر کیا، راستے میں سواری سے گر پڑا، شدید چوٹ آئی، بخارا پہنچ کر بہت علاج کروایا، افاقہ نہ ہوا، زخم بڑھتا رہا، بالآخر مجھے اپنی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں سوچئے، ان کے دل سے کوئی جملہ نکل گیا نا، کوئی ہائے نکل گئی، پھر بربادی مقدر ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا جیسے قبول ہوتی ہے نا، بعض روایتوں کے الفاظ ہیں ایسے والدین کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دعائیں لیجئے نا، یہاں والدین کے لیے بھی ایک درس موجود ہے، جو بات بات پر بچوں کو کوسنے دیتے ہیں، تجھے کیڑے پڑے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، یہ نہ کیا کرو۔ اگر بچے نے تنگ بھی کیا ہے تو کبھی بد دعا نہ دینا، کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو، آپ کا بچہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تکلیف پھر بھی ماں باپ کو ہونی ہے، پھر بھی ماں باپ ہی پریشان ہونے ہیں، تو کبھی بد دعا مت دینا۔ مگر میں بچوں سے عرض کروں گا کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ بات چل رہی ہے امام بخاری جیسی عظیم ہستی کی، اور سبحان اللہ آپ کا حافظہ کیسا تھا، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، چھوٹی عمر تھی، احادیث یاد کرنے گئے، 15-16 دن تک آپ کے ساتھ جو طلبہ تھے وہ حدیث سنتے لکھتے، امام بخاری نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ 15-16 دن گزر گئے تو دوستوں نے کہا کہ آپ نے 16 دن تک کچھ لکھا ہی نہیں، سارا آپ نے یہ سبق ضائع کر دیا، اتنی پیاری پیاری حدیثیں سنی، ایک تو لکھ لیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اچھا تم اپنے ذرا لکھے ہوئے صفحے لے آؤ۔ وہ سارے صفحے لے کر آ گئے۔ امام بخاری نے کیا کیا، حدیثیں بیان کرنا شروع کی، زبانی۔ کتنی حدیثیں بیان کی؟ ان کے رفقا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے 15,000 حدیثیں زبانی بیان کر دیں۔ 16 دن وہ لکھتے رہے، امام بخاری زبانی یاد کرتے رہے۔ اللہ نے ایسا حافظہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا محمد بن سلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت سیدنا محمد بن سلام نے حضرت سیدنا سلیمان بن مجاہد سے فرمایا اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا، اس سے ملاقات کراتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس نوجوان سے ملوں جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب امام بخاری سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کیا تمہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ کیا آپ ہی ہیں جو 70,000 حدیثوں کے حافظ ہیں؟ امام بخاری نے کیا کہا؟ کہتے جی ہاں میں ہی ہوں، بلکہ مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ جن صحابہ کرام اور تابعین سے میں حدیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی تاریخ پیدائش، رہائش اور تاریخ وصال بھی مجھے یاد ہے۔
ایسی میموری، ایسا حافظہ اللہ نے آپ کو عطا کیا. آج ہمارے حافظوں کا کیا حال ہے؟ آج کسی سے پوچھو دن کون سا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے، یار پتہ نہیں کون سا دن ہے. اچھا تاریخ بتا دو، اسلامی تاریخ تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے. اتنا برا حال ہے ہمارے حافظے کا. ایک وجہ جو لوگ بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ جناب ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی، ہم بھول بہت جاتے ہیں، ایک وجہ جو علماء نے لکھی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی، عصیاں کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے. گناہوں کی عادتیں انسان کی میموری کو تباہ کر دیتی ہیں. بد نگاہی کرنے والے، گھنٹوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جناب گندے گندے مناظر دیکھنے والے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے، یہ یاد رکھیں یہ تو آخرت کا عذاب الگ ہے کہ جو حرام دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کیا جائے گا. مگر دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے روحانیت بھی برباد اور انسان کی میموری بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا حافظہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ بہترین ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں. اور سبحان اللہ کیا کیا دعوت اسلامی نے ہم کو عطا فرمایا. حافظہ محفوظ بنانے کا، حافظہ مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مختصر کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. کیا خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہی یہی ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہو. اس میں طریقے بیان کیے ہیں، خوراک بھی بتائی گئی ہے کہ کون سی خوراک جو ہے وہ آپ کے حافظے کو مضبوط کرے گی، کن کھانوں سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بہت شاندار کتاب ہے. تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اب امام بخاری کی سیرت کا ایک بہت اور عجیب پہلو، اتنے بڑے امام، اتنی حدیثیں یاد ہیں، مگر عاجزی کا عالم کیا ہے، آپ کا سادہ زندگی کا عالم کیا ہے. کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے خصوصی شاگرد محمد بن حاتم براق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری بخارا کے قریب مسافر خانہ بنا رہے تھے. خدام اور عقیدت مند بھی آپ کے ساتھ تھے، وقت کے امام تھے، مگر آپ اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر دیوار میں لگا رہے تھے، خود ہی اینٹیں اٹھا کے لگا رہے تھے. میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لگا دوں گا. ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ عمل مجھے فائدہ دے گا. برتر رہنا، اعلیٰ رہنا، سپیریئر رہنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ آج بڑا عام ہے. تکبر پھر کس شے کا نام ہے، اور تکبر جہنم میں لے جانے والا کام. اور اتنے بڑے امام ہو کر اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اینٹیں لگا رہے ہیں. جبھی تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا نا. آپ کے بارے میں آتے ایک بار آپ بیمار ہو گئے تو صرف 2 یا 3 دن آپ بادام کھاتے تھے، باقی سوکھی روٹیاں ہی کھاتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے ڈاکٹرز نے، آپ کے اطباء نے بتایا کہ آپ نے زندگی میں اتنی سوکھی روٹیاں کھائی ہیں کہ آپ کی انتڑیاں جو ہیں وہ سوکھ گئی ہیں. اس وقت آپ نے بتایا کہ 40 سال مجھے ہو گئے ہیں، میں صرف خشک روٹی، سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہوں. ان 40 سالوں میں نے سالن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. آپ ذرا سوچئے، ہمارے گھر میں تھوڑا سا کھانا پسند کے خلاف بن جائے، سبزی کیوں بنی ہے، آج دال کیسے بن گئی، ارے آج میرے پسند کا کھانا کیوں نہیں ہے، روز ماں باپ سے لڑائی، روز گھر میں جھگڑا. ارے کبھی سادہ کھانا بھی کھا لو بھائی، ہو سکتا ہے گھر میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ آپ کے پسند کے کھانے بنائے جائیں. ہمارے بزرگان دین اچھا کہتے سب نبی پاک کے اپنے آپ کو غلام ہیں، لیکن بھول گئے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے. نبی پاک کی سادگی کی باتیں کریں گے. اور زندگی میں اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو شکوہ شکایت یاد رکھو، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ تھے جن کے ہزاروں شاگرد تھے، یہ جب حکم کرتے مرغن اور اچھے اچھے کھانے مل جاتے، مگر پھر بھی سوکھی روٹی پر خوش ہیں. اور آج اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، پھر بھی دل میں شکر نہیں ہے، شکوے ہیں، شکایات ہیں. پرابلم یہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا ہے نا. رہنا بلدیہ ٹاؤن میں، خواب ڈیفنس کے دیکھنے ہیں تو پریشانی رہیں گے نا. بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہو تو جھونپڑیوں والوں کو نہیں دیکھتے، جو لوگ جیلوں میں ہیں انہیں نہیں دیکھتے، جو روڈوں پہ سوتے انہیں نہیں دیکھتے، جو بیچارے گرا پڑا کھانا اٹھا کر کھاتے انہیں نہیں دیکھتے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں. شکوہ شکایت نہ کیا کرو، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اب
آتے ہیں اس عظیم کتاب کی طرف کہ امام بخاری کی جو بخاری شریف ورلڈ فیمس بک، حدیث کی وہ کتاب جس کو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے، وہ کتاب لکھی کیسے امام بخاری نے؟ اللہ اکبر، امام بخاری نے 6000 حدیثیں لکھی ہیں۔ یاد رکھیے گا بخاری شریف میں کم و بیش 6000 حدیثیں ہیں، اور آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، پھر کہتے میں استخارہ کرتا، اور جس حدیث کی صحت پر میرا دل جمتا میں اس کو اس کتاب میں درج کر لیتا۔ ہر حدیث سے پہلے غسل، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو حدیثیں کتنی یاد تھی؟ خود فرماتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں 16 سال کے اندر چن چن کر میں نے جامع بخاری کو لکھا ہے، اور اپنے اور اللہ کے درمیان دلیل بنایا ہے۔ میں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث داخل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس حدیث کو سنو، مرتبہ کیسا ملا۔ سیدنا امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں سو رہا تھا، میری آنکھیں بند ہوئیں، نصیب جاگ گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ مجھے فرمایا اے ابو زید کتاب شافعی کا درس کب تک دو گے؟ ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ آقا فرماتے ہیں ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، یعنی امام بخاری کی کتاب بخاری شریف، یہ ہماری کتاب ہے۔ سنیے اتنا بڑا مرتبہ، اور ختم بخاری جو ماشاءاللہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس اہتمام کے ساتھ دارالعلوم میں اور ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی افتتاح بخاری، ختم بخاری کے اجتماع ہوتے ہیں۔ اب سنیے بخاری شریف ہر گھر میں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے جناب وہ عربی میں لکھی ہے، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، اردو ترجمے ہمارے لیے کر دیے، بلکہ سافٹ ویئر دے دیے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء لکھتے ہیں، بعض عارفین سے منقول ہے، اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کشتی میں، سنو، کسی بوٹ میں بخاری شریف ہو تو وہ بوٹ، وہ کشتی غرق نہیں ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں خشک سالی میں صحیح بخاری پڑھنے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ مشہور محدث شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقت شدت خوف، دشمن سے خوف ہو، مرض کی سختی ہو، قحط سالی ہو، بہت ساری بلائیں ہوں، یہ کتاب علاج کا کام کرتی ہے۔ اکثر اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو یہ علماء کے اقوال بھی ہم نے سنے۔ اب بات یہ ہے علم دین سے اتنی دور زندگی ہے، یہ تو بزرگان دین جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں مجھے کتنی قرآن کی صورتیں یاد ہیں، مجھے کتنے پیارے آقا کے فرامین یاد ہیں؟ ارے یہ تو دور کی بات، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز کے فرائض کتنے آتے ہیں، وضو کے فرائض کتنے معلوم ہیں، غسل کے بارے میں میرے پاس کیا معلومات ہے؟ بہت زیادہ علم دین سے دوری ہے۔ آج اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہوا ہے جو علم کے ایک ایسے بحر بے قرار ہیں، علم کے ایک ایسے سمندر ہیں جن کا تذکرہ جتنا کریں کم ہے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مگر آج نیت یہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی علم دین سیکھنے والے بنیں گے، ہم بھی اپنے دلوں میں حدیث کا شوق پیدا کریں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے 40 احادیث پر مشتمل کتاب فیضان احادیث مبارک، بہت ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی ہمیں عطا کی ہیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھیے نا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، نبی پاک کے فرامین کیسے کیسے، اور حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مدنی چینل پر ایسے بہت سارے سلسلے آتے ہیں جس میں درس حدیث ہوتا ہے، پیارے آقا کی پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ میں قرآن و حدیث سے محبت نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں جو 2-3 باتیں سیکھنی ضروری ہیں۔ پہلی بات والدین کا ادب کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو علم دین کی طرف لانا ہے، جہالت کے اندھیرے سے نکل کر قرآن و حدیث کے نور کی طرف آنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وقت ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ جو عالم بناتا ہے، ایک ایسا شعبہ جہاں قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے، جہاں سبحان اللہ امام
بخاری کی بخاری شریف پوری پڑھائی جاتی ہے، وہ شعبہ جامعۃ المدینہ ہے، اور جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں۔ 12 سال سے زائد عمر کے اسلامی بھائی داخلہ لے سکتے ہیں۔ ویسے لوگ کہا کرتے ہیں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں جناب ایک وکیل ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خاندان میں ایک عالم دین نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن نہیں ہونا چاہیے جو ہماری رہنمائی بھی کرے اور قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرے؟ تو میں تو مشورہ دوں گا اپنے بچوں کو جن کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے، جامعۃ المدینہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی بناتی چلی جا رہی ہے، 529 کے قریب جامعۃ المدینہ بن گئے ہیں، آگے بڑھیے، اس میں داخلہ لیجئے۔ اچھا آپ کے بچے داخلہ نہیں لے سکتے، آپ خود داخلہ لے لیجئے۔ کتنی بڑی عمر ہے ہماری، 12 سال منیمم قید ہے۔ 75 سال کا بھی کوئی بھائی ہے میرا تو وہ بھی داخلہ لے سکتا ہے۔ آئیے، عالم بننا تو بات کی بات ہے، میں عالم بننے والوں میں تو شامل ہو جاؤں، میں طالب علم دین تو بن جاؤں، روزانہ فضیلت تو پاؤں کہ جب میری صبح ہو تو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سے ہو، اور یہ خوبصورت باتیں صبح صبح پڑھوں۔ تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے۔ اچھا جناب، اگر ایسا ہے کہ آپ پورا 6 سال کا کورس نہیں کر سکتے، 6 سال کے لیے جامعہ میں نہیں آ سکتے، دعوت اسلامی نے اور مشکل آسان کر دی، جامعۃ المدینہ آن لائن بنا دیے، انٹرنیٹ پر روزانہ 1 گھنٹہ دیجئے، 4 سال کے اندر آپ انشاءاللہ درس نظامی کرنے والے بن جائیں گے۔ اب بتائیے پھر بھی علم دین سے میں دور رہوں تو یہ میری محرومی ہے۔ تو دنیا بھر کے عاشقان رسول سے گزارش کروں گا کہ آئیے ہم عالم بن جائیں، طالب علم دین بن جائیں، اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ ایسے ایسے فضائل ہیں علماء کے، اللہ اکبر۔ ایک فضیلت میں نے پڑھی جس کا مضمون ہے قیامت کے دن جب عام لوگوں سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، علماء کو روک لیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا آپ رک جائیے اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے جائیے۔ تو میرا بیٹا عالم ہوا، میرا بھائی عالم ہوا، یا اللہ کی رحمت سے میں خود اگر عالم دین بن گیا، اللہ نے چاہا مغفرت کا کوئی سامان بن جائے گا۔ میں یہاں ان مخیر اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ آپ عالم نہیں بن پا رہے، کم از کم علماء کو سپورٹ کر دیجئے۔ اللہ نے نوازا ہے، اپنے لیے، اپنے محرومین کے لیے آپ ایک جامعۃ المدینہ بنا دیجئے۔ جتنے علماء بنتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس جامعہ میں امام بخاری کی بخاری شریف بھی پڑھائی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے، علماء سے سچی محبت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امام بخاری کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اب علم دین کی بات چلی ہے تو آخری بات، اہم اعلان ہے، ایک اہم اعلان سن لیجئے۔ علم دین کی بات چلی ہے، اب مثال کے طور پہ میں نے نماز کی بات کی، وضو کی بات کی، غسل کی بات کی، ایک اہم فریضہ حج ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کئی اسلامی بھائی ہوں جنہوں نے حج کے فارم بھرے ہوں یا مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں، 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے کا حج کے پیسے بھرنے کے لیے تیار ہیں، 3 دن دے کر 2 دن دے کر حج سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جیسے سارے لوگ کر رہے ہوں گے ویسے ہی کر لیں گے۔ آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں، ہنسنا نہیں ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کو مکے میں ملے، رو رہے تھے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ طواف ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کہ ختم نہیں ہو رہا، اس سے کیا مراد ہے؟ بولا میں صبح سے طواف کر رہا ہوں، دوپہر ہو گئی، میری ٹانگوں میں درد ہو گیا، میں تھک کے چور ہو گیا، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو کہ طواف تو ختم نہیں ہوتا۔ کہ میں تو گھر سے چلا تھا، مجھے کہا جیسے سارے لوگ کر رہے ہو ویسے کرنا، میں صبح سے طواف کر رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہا، لوگ طواف کیے جا رہے ہیں۔ اب اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 7 طواف کے چکر ہیں، اس کے بعد طواف ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کر کے جاتے رہے آتے رہے، وہ طواف ہی کرتا رہا بیچارہ۔ یعنی اس طرح کے لوگ بھی ہمیں ملے ہیں حرمین میں جو کہتے ہیں وہ چکر لگان دی جگہ کتنے ہے، یعنی ان کو کعبہ بھی نہیں پتا کس کو کہتے ہیں، چکر لگانے کی جگہ کدھر ہے۔ آپ سوچئے مدینہ شریف جا رہے ہیں جہاز میں اور احرام پہن کے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمیں کہا تھا گھر سے احرام پہن کے آنا۔ بھائی مدینے میں احرام کیا کرو گے؟ نہ حج کی نیت کا پتہ ہے، نہ احرام کے مسائل کا پتہ ہے، اور چلیں اللہ کے گھر پر۔ سوچئے علم دین کے بغیر عبادت بعض اوقات گناہ حرام ہو جاتی ہے۔ مکے میں جہاں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی ہے، وہاں 1 گناہ 1 لاکھ گناہ ہے۔ تو خدا را میں عاشقان رسول سے عرض کرنا چاہوں گا جو یہاں موجود ہیں یا مدری چینل پر مجھے سنیں یا سوشل میڈیا پہ سنیں، اگر حج پہ جا رہے ہیں اس سال، علم دین کے بغیر مت جانا۔ آپ کی دعوت اسلامی ماشاءاللہ آنے والی اتوار، آج جمعرات ہے نا، اتوار کو 1 جولائی شاندار عظیم و شان حج تربیتی اجتماع کرنے جا رہی ہے۔ بلکہ میں تو سب کو مشورہ دوں گا، حج پہ نہیں بھی جا رہے نا، آ جاؤ مکے مدینے کی باتیں کریں گے۔ بھائی جانا تو ہے نا زندگی میں، انشاءاللہ اللہ حج پہ بلائے تو سب جائیں گے نا۔ تو چلو حج سیکھ لیتے ہیں،
سیکھنے کے تو پیسے نہیں ہیں نا، ایک علم مل جائے گا. اچھا اس نیت سے سیکھ لوں کہ خود سیکھ لوں تو دوسروں کو سکھاؤں گا. تو انشاءاللہ 1 جولائی کو فیضان مدینہ میں رات 10 بجے پونے 10 بجے حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، جس میں حج کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا. آپ بھی آئیں، اور اگر آپ جانتے ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو بھی حج پر جا رہے ہیں، انہیں منت کر کر لے کر آئیں کہ بھائی ایک بار سیکھ تو لو. اچھا نہیں آتے، مدنی چینل پر دیکھ لو. اسلامی بہنیں جو حج پر جا رہی ہیں وہ مدنی چینل پر حج تربیتی اجتماع دیکھیں. دعوت اسلامی نے تو اتنا کام کیا ہے، اس میں پوری ایپلیکیشن بنا دی ہے. کمال کا کام ہے یہ، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. حج جو عمرہ کے نام سے دعوت اسلامی کی ایک ایپلیکیشن ہے. اچھا ہوتا کیا تھا، حج سیکھ کر گئے، طواف کیسے کرنا ہے پورا سیکھا، جیسے ہی کعبے شریف کے سامنے پہنچے سب بھول گئے. ارے پتہ نہیں حجر اسود کہاں ہے کیسے، کیونکہ پہلی بار گئے تھے. ہم نے اپلیکیشن بنائی ہے، آپ کعبے کے سامنے پہنچ کر طواف کے طریقے کو کلک کریں، آپ کو بتایا جائے گا طواف کا طریقہ کیسے ویڈیو کے اندر. اس کو دیکھ لیں اور پھر طواف کر لیں. صحیح پہ پہنچے، صحیح کے طریقے کو کلک کریں، صحیح کا طریقہ دیکھیں، ویسے صحیح کر لیں. اللہ کی رحمت سے مجھے کئی لوگ مکے میں ملے ہیں کہ آپ کے مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقے کو دیکھ دیکھ کر ہم نے پورا حج کیا ہے، پورا عمرہ مدنی چینل کو دیکھ کر کیا، اس کے سلسلے دیکھ کر کیے. اتنا دعائیں دیتے ہیں. بلکہ اب ایک اور تاریخی کام دعوت اسلامی نے کر دیا ہے جو شاید اس سے پہلے عاشقان رسول کی تاریخ میں نہیں ہوا، کہ الحمدللہ پورے حج کا طریقہ اشاروں میں الحمدللہ مدنی چینل نے جاری کر دیا ہے. ہمارے گونگے بہرے اسلامی بھائی وہ بھی اگر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں حج کون سکھائے گا، اشاروں میں یہ 25-30 منٹ کا پیکج ہے جو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لگ چکا ہے. مدنی چینل پر بھی عنقریب آن ایئر ہو جائے گا، اپلیکیشن میں بھی ڈال دیا جائے گا. آپ کسی گونگے بہرا اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے ہمارا بھائی، اسے دکھا دیں، اشاروں کے ذریعے اسے سمجھایا گیا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے. تو اے کاش دعوت اسلامی تو چاہ رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں علم دین اتر جائے، ہمارے ذہنوں میں علم دین آ جائے. اب ہم پھر بھی دور رہیں تو ہماری محرومی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو حج تربیتی اجتماع کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ. آئیے اپنے معمولات پورے کر لیجئے. شب جمعہ ہم ایک درود پاک پڑھا کرتے ہیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو ہر جمعرات کو اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم
صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعِ امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ ایک اور خوشخبری، بلکہ دو خوشخبریاں۔ جامعۃ المدینہ کی بات ہوئی، عالم کورس کی بات ہوئی، بلدیہ ٹاؤن میں رات کا جامعۃ المدینہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اب جو صبح نوکری کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اصولاً تو سب چھوڑ دینا چاہیے اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن چلو نہیں چھوڑ پاتے، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو داخلے کے جو خواہش مند ہیں وہ ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ یہ تو کمال ہو گیا کہ آپ دن میں کام کاج کر کے رات دارالعلوم درس نظامی کر لیں اور سبحان اللہ آگے بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں میں تحدیث نعمت کے لیے اور آپ کی دل جوئی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں بھی جب کاروبار کرتا تھا اس زمانے میں نے رات ہی کو جامعۃ المدینہ درس نظامی کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر جو 6واں 7واں اور دورہ حدیث تھا وہ پھر دارالعلوم امجدیہ سے کیا۔ لیکن انسان اگر کوشش کرے تو کاروبار کے ساتھ ساتھ، نوکری کے ساتھ ساتھ بھی چاہے، بلکہ شادی کے بعد بھی، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ کہیں اب تو ہماری شادی ہو گئی، کوئی بات نہیں، علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہمارے یو کے میں ایک اسلامی بھائی جو پہلے غیر مسلم تھے مسلمان ہوئے، 65 سال کی عمر میں درس نظامی شروع کیا، 73 سال کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہو گئے۔ جذبہ تھا نا، انگریز تھے، غیر مسلم تھے، اور آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین بن گئے۔ اچھا ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ 1 جولائی بروز اتوار 1 ماہ کے مدنی قافلے میں مشکل کشا ایکسپریس کے ذریعے کشمیر مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے۔ 5000 روپے اس کے اخراجات ہیں۔ دنیا والے ویسے گھومنے جاتے ہیں، ہم کیوں نہ سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے سفر کریں۔ تو انشاءاللہ ایکسپریس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، مشکل کشا ایکسپریس، اور پوری ٹرین جا رہی ہے 1 ماہ کے قافلے کی۔ تو انشاءاللہ بلدیہ ٹاؤن والے بھی پیچھے نہ رہیں اور مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی ذریعہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ بھائی یہ موقع بڑا اچھا ہے،
رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان ہیں، اور امیر اہل سنت نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا سکتے ہیں۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں۔ صلو علی الحبیب۔ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں یا طالب ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں اس کو ریپیٹ کرتے جائیں، دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے اسلامی بھائیوں، محمد المدینہ کا یہ